السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک جیسے تو نے ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ مابین دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، لیکن
ایمان نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور ماں بہن یہ بات یاد رکھیں، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ماں بہنیں اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس وقت مجھے مختصر سے وقت میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ ماں بہنیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار ہم پر انعامات کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے، کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی نعمت اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ پاک نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، یہ میرا احسان ہے، میں نے تم پر فضل کا معاملہ فرمایا، میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ورنہ اللہ فرماتے میرے بندوں، میری بندیوں سن لو، میں چاہتا تو تم کو کسی یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو کسی مجوسی کے گھر میں بھی، کسی عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن علماء فرماتے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت آپ اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ پاک نے جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا، وہ ایمان قبر میں جانے تک، موت تک محفوظ کیسے رہے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس یہی ایک مقصد کے تحت ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہی اسی مقصد کے پیچھے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اسی مقصد کے تحت ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ورنہ دوسرا کوئی مقصد ہے نہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، ماں بہن اس وقت میں آپ کو مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی ختم ہو جائے گی، کب آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھو اب تو دنوں میں سے بھی برکت ختم ہو گئی۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب دنوں میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کے برابر
برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ جیسے ایک جمعہ جاتا نہیں دوسرا جمعہ فوراً واپس آ جاتا ہے، دوسرا جمعہ جاتا نہیں تیسرا جمعہ فوراً واپس آ جاتا ہے، اسی طریقے سے ابھی ایک رمضان گزرا نہیں تھا کہ دوسرا رمضان سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، دوسرا گزرتا نہیں تیسرا سر پر کھڑا ہو گیا۔ تو میں بتلانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو اللہ حفاظت فرمائے جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا، لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اس وقت ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، چونکہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فساد، طرح طرح کے حالات ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایمان کو چھیننے والی مشینیں اس دنیا کی فانی زندگی میں وجود میں آ گئی۔ ارے ٹیلی ویژن وجود میں آیا، موبائل وجود میں آیا، فیس بک وجود میں آیا، واٹس ایپ وجود میں آیا، یوٹیوب وجود میں آیا، طرح طرح کی چیزیں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی وجود میں آئی ہیں۔ بعض دفعہ ماں بہنیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہوتا ہے، کون سی ہم اللہ کی نافرمانی ایسی کر لیتے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، لیکن آسمان پر اللہ پاک نے ایمان کے چھیننے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھتی رہو گی انشاءاللہ، اس لیے کہ دعا میں وہ تاثیریں ہیں کہ اگر ہمیں دعا کی تاثیر کا اندازہ ہو جائے تو ہم سارے پریشانیوں میں جو الجھے ہوئے ہیں، تمام کی تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات نصیب ہو جائے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں اللہ کبھی دعا کو قبول فرماتے ہیں، مردود نہیں فرماتے، قبول فرمانے کے بعد کبھی اس کا فائدہ فوری حاصل ہوتا ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں ایسا محسوس ہوا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ان کو قیامت میں اجر ملنے والا ہے، قیامت میں بدلہ ملنے والا ہے، اور وہ قیامت میں افسوس کریں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، آج ہمیں اجر مل رہا ہے۔ چونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی، اصل زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، اس دعا کو انشاءاللہ فرض نماز کے بعد ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ صبح میں پڑھ لیا کرو، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، لیکن کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو، جس کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک ہمارے ایمان کو حفاظت فرمائے گا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اللہ کی ذات علی سے امید ہے اگر کوئی آدمی کوئی عورت ایمان پر زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ اللہ پاک نے خود وعدہ کیا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ فرماتے ایمان شرط ہے، اگر کوئی ایمان والا مرد ہو یا کوئی ایمان والی عورت جس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کر لیے، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لیا، اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچایا، اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچایا، اللہ فرماتے انعام کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو سکون والی بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو اطمینان والی بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں۔ جو نماز کا پابند ہوتا ہے، جو روزوں کا پابند ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کی محنت میں اپنا وقت قربان کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کو سکون و اطمینان والی
ہماری بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی سے الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسی کے بالمقابل قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ ماں بہنیں، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا پیغام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں موجود ہیں میرے وہ بندے، میری وہ بندیاں جو مجھے بھول جاتی ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، گھر میں رہ کر رمضان کے روزوں کی گرمی کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑے، ارے سردی کی وجہ سے فجر کی نماز کو چھوڑا، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، رمضان کے روزوں کی کوئی پرواہ نہیں، گھر کے کام کی مشغولی کی وجہ سے نماز کو حقیر سمجھا، نماز کو ضروری نہ سمجھا۔ اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں، اس کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہوتا ہے، ارے کسی نے کوئی جادو کیا، کسی نے کوئی ہم سے دشمنی نکالی ہے، جس کی وجہ سے کوئی علاج کروایا، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، ہمارے گھروں سے نفرتیں آ گئی، گھروں میں نفرتیں آ گئی، محبتیں گھروں سے ختم ہو گئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ناراض کرنے پر اللہ پاک زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ تو میں اصل آپ کو دعا بتلا رہا تھا، ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ سارے نیک اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، نیک اعمال کے دار و مدار، نیک اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان شرط ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھ لیا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس آیت کریمہ کو، یہ تیسرے پارے میں آیت کریمہ موجود ہے، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے فتنے اور فساد کے دور میں اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسے کورونا کا زمانہ چل رہا ہے تو ہم کورونا کے زمانے میں سینیٹائزر کو ضروری سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی کا کوئی چیپ نہ لگ جائے، کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ حالانکہ نفع پہنچانے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے، نقصان دینے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے، لیکن دنیا کی مختصر زندگی میں ہم ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں۔ ارے کوئی مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر نے کسی غذا سے اس کو پرہیز بتایا تو وہ پرہیز کرنے لگتا ہے، اور کوئی چیز کھانے کو کہا تو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو چونکہ ایمان کی حفاظت فتنے اور فساد کے دور میں ضروری ہے، اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ لیکن اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے علماء فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک فتنے اور فساد کے دور میں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا اور موت کے وقت ہمیں ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے ماں بہنیں، مجھے مختصر آپ کو سمجھانا یہ ہے، دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ آج ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ میں نے کہا نا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ہم سوچتے اچھے دن کب آئیں گے، کب سے ہم انتظار کرتے اچھے دنوں کا، لیکن یاد رکھو دنیا والوں کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ نقصان پہنچانے والا بھی اللہ، نفع پہنچانے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، روزی دینے والا بھی اللہ، تنگی دینے والا بھی اللہ۔ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم یہ سوال کرتے اچھے دن کب آئیں گے؟ اللہ نے ہمیں سمجھایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس کی زندگی اعمال صالحہ میں ہوگی، جس کی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں ہوگی، اللہ پاک اس کی زندگیوں سے ٹینشن ختم کر دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کی زندگیوں میں سکون و اطمینان ہوگا۔ میری ماں بہنیں، دنیا والوں کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن میں جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل سچ ہیں، حق ہیں۔ اگر آج سے
ہم سچے پکے مسلمان بنتے ہیں. اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے برے دنوں کو ختم کر کے آج ہی سے اچھے دن ہمارے شروع ہو جائیں گے. لیکن اس وقت مختصر سے وقت میں مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے، ہم نے حالات دیکھے. 2020 گزر چکا، 2021 میں ہم داخل ہو چکے، 2021 چل رہا ہے. لیکن 2020 میں ہم نے جن حالات کا مقابلہ کیا ہے، جن حالات کا سامنا کیا ہے، وہ حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے 2020 کیسے گزارا ہے، کیا کنڈیشن سے ہم نے گزارا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے ایک ماں کے دل میں اللہ نے بیٹے کی کیا محبت رکھی ہے، ایک ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کیا محبت رکھی ہے. بیٹا کتنا بھی نافرمان صحیح، لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ماں باپ تو محبت کرتے ہیں. تو جب ماں جنتی ہے، جننے والی ماں جو اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، تو پیدا کرنے والا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو کیسے تکلیف میں دیکھنا گوارا کرے گا. بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی زمین پر گناہ کرتا ہے، زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے غلط سن رہے ہیں، زبان سے غلط بول رہے ہیں، زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، زبان سے کسی کی برائیاں ہو رہی ہیں، زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں، زبان سے چغلیاں ہو رہی ہیں، کانوں سے برائیاں سنی جا رہی ہیں، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں. یہ اللہ کی زمین، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، وہ زمین اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے، اللہ سے اجازت مانگتی ہے. اللہ اجازت دے دے، یہ تیرا بندہ، یہ تیری بندی، تو نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، تو نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا، تو نے اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمایا. اس کے باوجود یہ سردی کے موسم کے ڈر کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھتی. اس کے باوجود وہ اپنی زبان کو غلط بولنے سے نہیں بچاتی، اس کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے نہیں بچاتی، اس کے باوجود وہ اپنے کان کو غلط سننے سے نہیں بچاتی. اللہ اجازت دے میں اس کو نگل جاؤں، اس کو ختم کر دوں. اللہ فرماتے زمین، بندے اور بندیاں جو نافرمانی کرتے ہیں وہ تیرے ہیں یا میرے؟ زمین کہتی اللہ بندے اور بندیاں تو تیرے ہیں. اللہ فرماتے پھر ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی توبہ کا انتظار کروں گا. وہ مجھ سے معافی مانگیں گے سچے دل سے اور ارادہ کر لیں گے کہ اللہ ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، ساری زندگی نمازوں کو چھوڑنے میں گزر گئی، ساری زندگی تجھے ناراض کرنے میں گزر گئی، ساری زندگی تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے میں گزر گئی. آج سچے دل سے معافی مانگتے ہیں کہ آئندہ زندگی تیرے احکام کے مطابق اور تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. اگر یہ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا، اللہ آسمان پر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی مختصر زندگی میں جتنے حالات ہم نے دیکھے ہیں، یہ اصل ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھاتے ہیں ما صوبکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے میرے بندوں، میری بندیوں، دنیا کی مختصر زندگی میں تم جتنے بھی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہو، جتنے بھی حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تم نے زمین پر جیسے اعمال کیے، آسمان سے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں. اگر زمین پر اعمال بگڑتے ہیں تو آسمان پر فیصلے بھی اچھے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اعمال کے مطابق آسمان سے فیصلے اترتے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو ماں بہنوں، اللہ پاک ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے. آج آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ دے رہا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس خزانے کو تم نے سنبھالا انشاءاللہ تو مجھے اللہ کی ذات علی سے امید ہے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہماری زندگیوں سے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، ہماری زندگی سے دکھ ختم ہو جائیں گے، بلکہ زندگیوں میں سکون و اطمینان اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا.
اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا تو میں ایک آیت کریمہ آپ کو بتلاتا ہوں. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے پہلے حدیث سن لو. حدیث شریف میں کیا بات بیان فرمائی؟ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار صحابی کے یہاں پر تشریف لے گئے. اب وہ صحابی سخت بیمار ہے، ایسے سخت بیمار ہے کہ ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، ان میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ان میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. صحابی کا بدن پورا سوکھ چکا ہے، لکڑی کے مانند پورا بدن سوکھ چکا ہے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے سوال کیا، میرے صحابی بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ آپ کو ماں بہنیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری کے ایام میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اگر آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی بندی بیمار ہے، اور اس بیماری کے ایام میں اللہ سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اب ہمارے نبی نے صحابی سے سوال کر لیا، بیمار صحابی سے، کہ میرے صحابی تم بیماری میں اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو وہ صحابی نے کیا کہا؟ میرے محبوب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل قیامت کی، کل آخرت کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ فرما لینا. اب صحابی دعا بھی کیسی مانگ رہے ہیں؟ اللہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، دنیا کی مختصر زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل قیامت کی، کل آخرت کی تکلیفوں سے تو مجھے محفوظ فرما لینا، تو مجھے بچا لینا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات کو سن کر فرمایا، نہ میرے صحابی یہ دعا نہ مانگا کرو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور تم آخرت کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. ماں بہن کام کو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے، ارے گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی برداشت نہیں ہوتی، ارے پیر میں چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے جب تک اس کو نکالتے نہیں تب تک سکون نہیں ملتا، تب تک اطمینان نہیں ملتا. ہمارے نبی نے فرمایا صحابی سے، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور تم آخرت کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. اب صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی کون سی دعا مانگو؟ ہمارے نبی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرہ حسنتا وقنا عذاب النار. یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا. کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک نے انہیں شفا کاملہ نصیب فرما دی، یعنی مکمل شفا عطا فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، حکیم جواب دے چکے ہیں، طبیب جواب دے چکے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. اگر کوئی ایسا بیمار جس کا دنیا کے اندر کوئی علاج ممکن نہیں ہے، وہ اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرمائیں گے اور اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ اور ہماری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ماں بہن نے مجھے مختصر آپ کو سمجھانا یہ تھا. دیکھو آپ کے لیے کوئی لمبے بیانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دین بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، ماں بہنوں نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں، صرف جمعہ میں فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ کی ہوا سے فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں، صرف جمعہ میں فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ کی ہر نعمت سے ہم روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو نمازوں کا اہتمام بھی روزانہ کرتی رہو، نمازوں کو مت چھوڑو. 24 گھنٹے میں اللہ پاک ہم سے صرف
سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگتا ہے تو 1.5 یا سوا گھنٹے کے اندر اللہ کو راضی کر لینا چاہیے. نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرو. تو حدیث شریف میں فرمایا وہ عورت جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا اہتمام کیا، جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اور جس کو اللہ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اور جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنی عزت کی حفاظت کی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گی. تمہارا دین بہت آسان ہے ماں بہنیں، تمہارا ہر عمل عبادت ہے، تمہارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے. تم اپنے گھر میں رہتی ہو، کام کرتی ہو، تمہاری سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ذمہ کام ہے. ارے گھر کی صفائی کرتی ہو تو گھر کی صفائی کرتے وقت تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہمارا گھر اچھا لگنا چاہیے، ارے گھر میں کوئی گندگی نظر نہ آنی چاہیے. لیکن علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، وہ اللہ کی بندی جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ارے زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، زبان پر استغفر اللہ ہے، زبان پر سبحان اللہ ہے، زبان پر الحمدللہ ہے، زبان پر اللہ اکبر ہے. ارے علماء کے بیان سنتی ہوئی، چونکہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہوتی ہے، زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علماء فرماتے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ بیت اللہ میں جانے کو ترستے ہیں، لیکن وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے گھر کی صفائی کرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر کی صفائی کرے، اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. ماں بہنیں، میں آپ کا مقام بیان کرنے جاؤں، آپ کا مرتبہ بیان کرنے جاؤں، آپ کی شان بیان کرنے جاؤں تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائے. لیکن مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، بہت سی اللہ کی بندیاں کہتی ہے ارے گھر میں بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنے نہیں دیتے. ماں بہنیں ایک بہانہ ہے. میں آپ کو بات بتلاؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز. سننا ماں بہنیں، اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے. بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہیں، اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو اللہ پاک بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز کو بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل سمجھتے ہیں، بلکہ افضل اجر عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے تمہارا ہر عمل عبادت، ارے حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت سے افضل ہے. اب میں تمہیں اپنا مقام سمجھاؤں، تمہیں تمہارا مقام سمجھاؤں کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہاری شان کیا ہے. ارے ایک عورت حمل سے ہے، ایک عورت پریگننٹ ہے، اب وہ کیا سمجھتی ہے کہ یہ دنیا کا دستور ہے، جو چلتا ہے چلنے دو. جس طریقے سے عورتیں دوسری عورتیں پریگننٹ ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ ہر ایک کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. نیک صالح اولاد کے طلبگاروں کو اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. لیکن حاملہ عورت جب وہ 9 مہینے پریگننٹ ہوتی ہے، میں آپ کو بطور مثال 1-2 باتیں بتلاتا ہوں تو تمہارے دین روزوں میں شمار ہوتے ہیں. اگرچہ تم دین میں اچھے سے اچھا کھاتی ہو، اچھے سے اچھا پیتی ہو، پھر بھی اللہ پاک فرشتوں سے کہتے میرے فرشتوں اس عورت کا دین روزے میں شمار کرو، کھانے پینے میں شمار نہ کرو. رات کو تم میٹھی نیند سوتی ہو، پھر بھی اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں اس عورت کے پیٹ میں میری ایک مخلوق پل رہی ہے، اس کی رات عبادت میں شمار کرو. اندازہ لگاؤ. اور جننے کا اجر تو الگ، دودھ پلانے کا اجر تو الگ، باقی تربیت کا اجر تو الگ. تو ماں بہنیں، اللہ پاک نے تمہیں ایک مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تم اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرو. اللہ پاک ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے. تو میں اصل آپ کو مختصر بتلانا یہ چاہتا تھا، دنیا کی زندگی میں کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اگر وہ عمل صالح کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، اللہ پاک اس کی زندگیوں سے الجھن کو ختم کر دیں گے.
اور اس کی زندگی کو سکون و اطمینان والی بنائیں گے، اس کی زندگی کو عافیت والی بنائیں گے۔ اس لیے مابین دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ لوگ سوچتے کورونا وائرس کا کوئی علاج نہیں، کورونا وائرس کی کوئی دوا ابھی تک وجود میں نہیں آئی، ان کو ملی نہ ملی لیکن ہمیں ضرور ملی۔ دوا یہی ہے، اللہ کو راضی کر لو، اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہیں، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ماں بہن اصل مجھے آپ کو بتلانا یہ تھا، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، چونکہ آنے والی رات جمعہ کی رات ہے اور آنے والا دن مبارک دن، جمعہ کا دن روشن دن اور روشن رات، اس لیے درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مجھ پر درود پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں، اس کی 70 ضرورتیں یعنی 70 ضرورتیں آخرت کی پوری فرماتے ہیں اور 30 ضرورتیں اللہ پاک اس کی دنیا کی پوری فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔